السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عمران ریاض خان جو کہ شہید ارشد شریف کو انصاف دلوانے کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہر مظلوم کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ ان کی بہت ساری محنتوں میں سے ایک محنت یہ ہے کہ عمران ریاض خان کا کہنا ہے، وہ تمام خوددار پاکستانیوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ شہید ارشد شریف کو انصاف دلوانے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھیں کہ جس میں انصاف کا مطالبہ کیا جائے۔ عمران ریاض خان کی محبت میں اور ان کے کہنے پہ میں نے بھی ایک خط لکھا ہے۔ میں یہ شاید خط پوسٹ نہیں کروں گا، اور پوسٹ کیوں نہیں کروں گا، اگر مناسب ہوا تو آنے والی ویڈیوز میں اس کی تفصیل بھی بتا دوں گا، لیکن اس خط میں جو کچھ لکھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جناب علی محترم چیف جسٹس آف پاکستان، انتہائی مؤدبانہ گزارش کے ساتھ، نہایت افسوس کے ساتھ اور بہت زیادہ شرمندگی کے ساتھ میں ایک پاکستانی سید مدثر امتیاز اپنے ملک کے سب سے بڑے انصاف فراہم کرنے والے ادارے کے سربراہ کو انصاف کی فراہمی کے لیے یہ خط لکھ رہا ہوں۔ چیف جسٹس صاحب، آپ اس خط میں بھلے کسی بات پہ غور نہ کیجئے گا، لیکن اس بات پہ غور ضرور کیجئے گا کہ انصاف کے لیے بھی ہمیں فریاد کرنا پڑتی ہے، انصاف کے لیے ہمیں خط لکھنا پڑتا ہے۔ کیا یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ انصاف کے لیے ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے، انصاف کے لیے ہمیں احتجاج کرنا پڑتا ہے، انصاف کے لیے ہمیں اپنی عزت کو داؤ پہ لگانا پڑتا ہے، انصاف کے لیے ہمیں آہو بکا کرنی پڑتی ہے، انصاف کے لیے ہمیں عدالتوں کے دروازے پہ بیٹھ کے دھرنا دینا پڑتا ہے، انصاف کے لیے ہمیں خط لکھنا پڑتا ہے۔ کیا یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ چیف جسٹس صاحب، آپ کے ملک کا ایک نہایت نفیس انسان، ایک دلیر ماں کا بہادر بیٹا ارشد شریف، ہر دل عزیز، ایک سچا پاکستانی، ایک مخلص پاکستانی کہ جس کو پہلے اپنا وطن چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، اس کو در بدر بھٹکنے پہ مجبور کیا گیا، اس کو پردیس میں بھی ایک جگہ پہ آرام سے نہیں رہنے دیا گیا، اور آخر کار ارشد شریف کو پردیس میں بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ چیف جسٹس صاحب، میں آپ سے پوچھنا نہیں چاہتا، میں بلکہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ارشد شریف کا جرم کیا تھا، یعنی اس نے کیا ایسا جرم کیا تھا کہ جس کی اس کو یہ سزا ملی۔ شہید ارشد شریف کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ ایک سچا انسان تھا، وہ ایک سچا پاکستانی تھا، وہ ایک مخلص پاکستانی تھا جو اپنے ملک سے بڑی محبت کرتا تھا، حب الوطنی پہ وہ سمجھوتا نہیں کرتا تھا۔ اس کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ اس نے جھکے ہوئے سروں والے غلاموں کی اس بستی میں سر اٹھانے کی جرت کی۔ اس کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ طاقت کے نشے میں چور بدبخت اور بغیرتوں کو ان کی اوقات یاد دلانے کی جرت کی۔ اس کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ اس نے گونگوں کی اس بستی میں بولنے کی جرت کی۔ اس کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ اس نے پاکستان سے دل و جان سے محبت کی۔ اس کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ اس نے غداروں اور بے ایمانوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے وفا کی بات کی۔ اس کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ اس نے سچ بولنے کی جرت کی۔ وہ ایک سچا انسان تھا، اس لیے تمام جھوٹوں کو اس سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس نے سمجھوتا نہیں کیا، اپنے ایمان پہ، اپنی وفا پہ، اپنی بہادری پہ، ملک سے محبت پہ اس نے سمجھوتا نہیں کیا۔ وہ ڈٹ گیا، وہ ڈٹ گیا ملک کے تمام غداروں کے سامنے، تمام بدبختوں کے سامنے، طاقت کے نشے میں چور بغیرتوں کے سامنے۔ وہ ڈٹ گیا وقت کے فرعون اور یزیدیوں کے سامنے۔ بس یہی اس کے جرم تھے کہ جس کی وجہ سے پہلے اس کو وطن چھوڑنا پڑا اور پھر دنیا۔ لیکن اس خدا کی قسم کہ جس خدا کے پاس ارشد شریف ہے، اور اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری زندگی ہے، ارشد شریف کو ہم ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔ ارشد شریف کے الفاظ، اس کا نظریہ، اس کی سوچ ہر شریف ماں کی اولاد کے لبوں سے گونجے گی، اور شہید ارشد شریف کے تمام قاتلوں کے کانوں تک ارشد شریف کی صدا ہم پہنچاتے رہیں گے۔ ہم ارشد شریف کو مرنے نہیں دیں گے۔ ارشد شریف ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا۔ چیف جسٹس صاحب، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم امید لگا سکتے ہیں، یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے، عدالتوں کے ہوتے ہوئے، پولیس کے ہوتے ہوئے، طاقتور ترین اداروں کے ہوتے ہوئے، آرمی کے ہوتے ہوئے،
کیا ہم پاکستانی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں، ہماری حفاظت کی جائے گی، ہم پہ ظلم نہیں ہوگا، ہمیں بے گناہ قیدی نہیں بنایا جائے گا، ہم پہ تشدد نہیں ہوگا بے گناہ ہوتے ہوئے، ہمیں بے لباس کر کے ہماری عزت و آبرو کا تماشا نہیں بنایا جائے گا، ہماری گھروں کی چار دیواری کو کچھ طاقتور بے غیرت پامال نہیں کریں گے، ہمیں بے گناہ قتل نہیں کیا جائے گا، کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب، کیا ہم یہ امید لگا سکتے ہیں اور یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو طاقت اور عہدہ ملا ہے لوگوں اور پاکستانیوں کو انصاف دینے کا، آپ اپنی اس ذمہ داری کو ایمانداری سے نبھاتے ہوئے کیا عرش شریف کو انصاف دیں گے؟ کیا آپ ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں گے کہ آپ کو ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے جہاں پہ عرش شریف بھی موجود ہوگا؟ اگر اللہ نے آپ سے پوچھ لیا کہ ہم نے تمہیں اختیارات دیے تھے، تمہیں طاقت دی تھی، تمہیں ایک مسند دی تھی کہ تم لوگوں کو انصاف دے سکو، کیا تم نے بے گناہ عرش شریف کو انصاف دیا؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بس اس بارے میں سوچ لیجئے گا۔ اور دوسری بات یہ سوچئے گا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے، اللہ کے بعد ہم آپ سے انصاف کی فریاد کر رہے ہیں، آپ سے انصاف کی امید لگا رہے ہیں، یہ بھی سوچ لیجئے گا۔ چیف جسٹس صاحب، ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ ایک پاکستانی، ایک بے گناہ مسلمان کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، اس پہ بڑا ظلم کیا گیا، اس کو بڑی بے دردی سے مارا گیا، اس پہ بڑا ظلم ہوا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، وہ انصاف کرے گا، اور خدا کی قسم اس کا انصاف دیکھنے والا ہوگا، انصاف تو ہوگا۔ اللہ عرش شریف کے تمام قاتلوں کو، عرش شریف کی موت پہ خوش ہونے والوں کو، عرش شریف کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں کو، ان قاتلوں کے سہولت کاروں کو، اللہ تمام ان لوگوں کو نیست و نابود کر دے، ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دے کہ جس نے ارشد بھائی کا قتل کیا۔ اللہ میرے ملک کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔